آج خدا کے کلام سے ہم ایک ایسے نڈر نوجوان کی کہانی سنیں گے جس کا نام ہے داؤد۔ داؤد کی ہمت کے بارے میں کلام مقدس بہت ہی واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی جوانی میں ہی کیسا عظیم اور شہسور انسان تھا۔ داؤد کے 3 بڑے بھائی اسرائیلی فوج میں تھے جس کا رہنما ساؤل بادشاہ تھا۔ 40 دن تک جاتی جولیت ہر صبح اور شام اسرائیلیوں کو للکارتا رہا۔ جاتی جولیت فلسطینیوں کا ایک عظیم اور بڑا رہنما تھا، لیکن ایک وہ بہت ہی برا انسان تھا کیونکہ وہ اسرائیل اور اس کے خدا کے بارے میں غلط الفاظ بولتا تھا، لیکن اسرائیلی لوگ اس سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ ایک دن یسی نے اپنے بیٹے داؤد سے کہا، جا اور معلوم کر کہ تیرے بھائی فوج میں کیا کر رہے ہیں، ان کے لیے بھنا ہوا اناج اور 10 روٹیاں لے جا، اور یہ پنیر 1000 سردار کے لیے لیتا جا۔ اگلی صبح داؤد سویرے ہی اٹھا، کھانا لیا اور اپنے بھائیوں سے ملاقات کو نکلا۔ جب وہ لشکر گاہ میں پہنچا تو فوج جنگی نعرے لگا رہی تھی۔ اسرائیلی اور فلسطینی فوجیں جنگ کے لیے تیار کھڑی تھی۔ داؤد نے کھانا ایک طرف چھوڑا اور اپنے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے خیر خیریت پوچھی۔ اسی وقت جاتی جولیت آیا اور سامنے آ کر اسرائیلیوں کو پھر للکارنے لگا۔ اسرائیلیوں نے جاتی جولیت کو دیکھا تو ڈر کر بھاگے۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اسے دیکھو، اس کا للکارنا سنو۔ ساؤل بادشاہ نے اسے مارنے والے کو بہت بڑا انعام دینے کا وعدہ کیا ہے، اور بادشاہ اپنی بیٹی بھی اسے بیاہ دے گا اور اس کے خاندان کو محصول بھی معاف کر دے گا۔ داؤد نے پوچھا، جو شخص اس بے دین فلسطینی کو مارے گا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ یہ ہوتا کون ہے جو زندہ خدا کی فوج کی بے عزتی کرے؟ داؤد کے بڑے بھائی الیاب نے اسے لوگوں سے باتیں کرتے سنا تو داؤد پر غصہ ہوا اور بولا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اب ان کی باتیں سن کر کچھ لوگوں نے جا کر ساؤل کو داؤد کے بارے میں خبر دی۔ داؤد نے ساؤل سے کہا، اے بادشاہ، کسی کو بھی اس فلسطینی سے ڈرنا نہیں چاہیے، میں جاؤں گا اور اس سے لڑوں گا۔ ساؤل نے جواب دیا، نہیں، تو اس سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ تو ابھی لڑکا سا ہے اور وہ زندگی بھر جنگی سپاہی رہا ہے۔ داؤد نے کہا، اے بادشاہ، میں اپنے باپ کی بھیڑوں کی رکھوالی کرتا ہوں۔ جب کبھی کوئی شیر یا ریچھ بھیڑ بکری کا بچہ اٹھا لے جاتا ہے تو میں اس کے پیچھے جاتا ہوں، میں اس پر حملہ کرتا ہوں اور اپنے جانور کو واپس لے آتا ہوں۔ جس خدا نے مجھے شیر اور ریچھ کے منہ سے بچایا وہی مجھے اس فلسطینی سے بچائے گا۔ ساؤل نے جواب دیا، اچھا جا، خدا تیرے ساتھ ہو۔ اب ساؤل نے اسے مکمل جنگی لباس پہنایا تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے، لیکن داؤد تو اس میں چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ سو داؤد نے بادشاہ سے منت کی کہ وہ اسے ایسے ہی جانے دے۔ اس نے اپنے چرواہے کی لاٹھی لے لی اور ندی سے چکنے چکنے 5 پتھر چنے، اپنے تھیلے میں لیے اور اپنا فلاخن لے کر جاتی جولیت سے مقابلہ کو نکل پڑا۔ جاتی جولیت نے داؤد کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس کی ڈھال اٹھانے والا اس کے آگے آگے تھا۔ جب جاتی جولیت پاس آ گیا تو اس نے دیکھا کہ داؤد تو محض ایک لڑکا ہی ہے۔ اس نے داؤد سے کہا، کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ اور اس نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی۔ پھر بولا، میں تیرا گوشت جانوروں اور پرندوں کو کھانے کو دوں گا۔ داؤد نے جواب دیا، تو تلوار اور نیزہ لیے میرے مقابلہ کو آیا ہے، لیکن میں خدا قادر کے نام سے آیا ہوں، جس کا تو نے مذاق اڑایا ہے وہی تجھے میرے ہاتھ میں کر دے گا۔ میں تجھ کو مار کر تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دوں گا۔ میں تیرے جنگی آدمیوں کی لاشیں جانوروں اور پرندوں کو کھانے کو دوں گا۔ تب ساری دنیا جانے گی کہ اسرائیل میں ایک ہی خدا ہے۔ اب جاتی جولیت داؤد کی طرف بڑھنے لگا۔ داؤد جلدی سے اس کی طرف دوڑا۔ اس نے ایک پتھر اپنے تھیلے سے نکالا اور فلاخن میں لگایا اور جاتی جولیت کی طرف پھینکا۔ پتھر اس کے ماتھے پر اتنی زور سے لگا کہ اس کی کھوپڑی ٹوٹ گئی اور وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ اس طرح داؤد نے ایک فلاخن اور پتھر سے جاتی جولیت کو مار گرایا۔ وہ اس کی طرف دوڑ کر اس پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جاتی جولیت کی تلوار کھینچی اور اس کا سر کاٹ ڈالا۔ جب فلسطینیوں نے دیکھا کہ ہمارا سورما مارا گیا
तो वो भाग खड़े हुए। इसराइली जंगी ललकारते हुए उनके पीछे दौड़े। रास्ते भर फिलिस्ती ज़ख्मी होकर गिरते रहे। फिलिस्तियों का ताक़ुब करने के बाद जब इसराइली वापस आए तो उन्होंने फिलिस्तियों के डेरों को लूटा। दाऊद ने जाति जूलियत का सर ले लिया और यरूशलेम को लाया। उसने जाति जूलियत के हथियार अपने डेरे में रख लिए। अजीज़ों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कमज़ोर हैं या कैसे हैं। खुदा आपको अपने जलाल के लिए हर सूरत इस्तेमाल कर सकता है। आपको सिर्फ खुदा पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। मे गॉड ब्लेस यू।